بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توفیق کسے کہتے ہیں اور یہ کس طرح حاصل ہوتی ہے؟ یہ سوال کافی عرصے میرے لیے پریشانی اور الجھن کا باعث رہا۔ رفتہ رفتہ قرآن حکیم کی 11 مختلف آیات نے کچھ راستہ دکھایا اور اس الجھن سے نجات دلائی۔ وہ آیات یہ ہیں: سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو مضبوط پکڑتا ہے تو ضرور راہ راست کی ہدایت کیا جاتا ہے۔ اس میں اس بات کی گارنٹی نظر آتی ہے کہ جو شخص نیک نیتی اور یکسوئی سے اللہ کی جانب رجوع ہو جائے، یقیناً اسے راہ راست پر ثابت قدمی سے گامزن رہنے کی توفیق ملتی ہے۔ نمبر 2، سورہ نساء کی آیت نمبر 137۔ بلا شبہ جو شخص مسلمان ہوئے اور پھر کافر ہو گئے، پھر مسلمان ہوئے، پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ایسوں کو ہرگز نہ بخشیں گے اور نہ ان کو راستہ دکھلائیں گے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ بار بار کفر کرنے سے اور اس پر اصرار کرنے سے عادتاً قلب مسخ ہو جاتا ہے، جس کے بعد اکثر ایمان کی توفیق نہیں ہوتی اور ہدایت کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 16 ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایسے اشخاص کو جو کہ رضائے حق کے طالب ہوں، سلامتی کی راہیں بتلاتے ہیں اور ان کو اپنی توفیق سے تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتے ہیں اور ان کو راہ راست پر قائم رکھتے ہیں۔ اس آیت میں یہ وضاحت ہے کہ اگر انسان کی نیت اور عمل رضائے حق کے حصول کے لیے مخصوص ہو جائے تو اسے تاریکی سے نور کی طرف آنے اور راہ راست پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 71۔ اور یہی گمان کیا کہ کچھ سزا نہ ہوگی، اس سے اور بھی اندھے اور بہرے بن گئے۔ اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ انسان بار بار گناہوں میں مبتلا ہو اور توبہ کرنے کی بجائے اس خام خیالی میں رہے کہ ان بدعمالیوں کی اسے سزا نہ ملے گی، تو اس سے نیکی کی استعداد اور توفیق بند ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، سورہ انفال کی آیت نمبر 53۔ یہ بات اس سبب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی نعمت کو جو کسی قوم کو عطا فرمائی ہو نہیں بدلتے جب تک وہی لوگ اپنے ذاتی اعمال نہیں بدل ڈالتے۔ نمبر 6، سورہ رعد آیت نمبر 11۔ واقعی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت میں تغیر نہیں کرتا جب تک وہ لوگ خود اپنی حالت کو نہیں بدل دیتے۔ نمبر 7، سورہ ہود کی آیت نمبر 114۔ اور آپ نماز کی پابندی رکھیے دن کے دونوں سروں پر اور رات کے کچھ حصوں میں، بے شک نیک کام مٹا دیتے ہیں برے کاموں کو، یہ بات ایک نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ نمبر 8، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69۔ جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے ضرور دکھا دیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے خلوص والوں کے ساتھ ہے۔ نمبر 9، سورہ شورا کی آیت نمبر 13۔ اللہ ہی اپنی طرف جس کو چاہے کھینچ لیتا ہے اور جو شخص رجوع کرے اس کو اپنے تک رسائی دے دیتا ہے۔ نمبر 10، سورہ طلاق کی آیت نمبر 3۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کی شکل نکال دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ نمبر 11، سورہ طلاق کی آیت نمبر 4۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں آسانی کر دے گا۔ ان آیات پر غور کرنے سے میرے ذہن میں یہ بات صاف ہو گئی کہ صرف ایک ہی شرط ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، اس کے بعد توفیق کا دار و مدار انسان کے اپنے اعمال پر ہے۔ اگر نیت میں خلوص ہو اور ثبات ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت خود آگے بڑھ کے سنبھال لیتی ہے۔ ہر اطاعت کی اپنی انوار و برکات ہیں، اس کے علاوہ ہر اطاعت سے دوسری اطاعت کا سلسلہ چلتا ہے۔ جس طرح عبادت اور اطاعت سے توفیق حاصل ہوتی ہے، اسی طرح نافرمانی اور گناہ میں مشغول ہونے سے یہ توفیق بند بھی ہو جاتی ہے۔ توفیق کے علاوہ مجھے تقوی، توکل اور توبہ کے بارے میں بھی بہت خلجان تھا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ذوق سلیم، فہم سلیم، وسعت نظر اور نور فہم کی ضرورت ہے، اور وہ تقوی سے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن تقوی سے کیا مراد ہے اور تقوی کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ قرآن حکیم میں متقی
یعنی تقوی کرنے والے کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے۔ نمبر 1، سورہ بقرہ آیت نمبر 177۔ کچھ سارا کمال اس میں نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق کو کر لو یا مغرب کو، لیکن کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے اور قیامت کے دن پر، فرشتوں پر اور کتب پر اور پیغمبروں پر، اور مال دیتا ہو اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو، یتیموں کو، محتاجوں کو، مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو اور گردن چھڑانے میں، اور نماز کی پابندی رکھتا ہو اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو۔ اور جو لوگ اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہوں جب عہد کر لیں، اور جو لوگ مستقل رہنے والے ہوں تنگ دستی میں اور بیماری میں اور جہاد میں، یہ لوگ سچے ہیں، یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ تقوی کی اس بھرپور وضاحت کے علاوہ قرآن پاک میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں ارشاد ہے، عدل کیا کرو، وہ تقوی سے قریب تر ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 ہے، اے اولاد آدم کی، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو کہ تمہارے پردہ دار بدن کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس اس سے بھی بڑھ کر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ یاد رکھیں۔ جس طرح ظاہری لباس بدن کو چھپاتا ہے اور زینت دیتا ہے، اسی طرح تقوی کا لباس بھی انسان کی خرابیوں کو ڈھانپتا ہے اور اس کی خوبیوں کو مزین کرتا ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 83، یہ عالم آخرت ہم ان لوگوں کے خاص کرتے ہیں جو نہ دنیا میں بڑا بننا چاہتے ہیں اور نہ فساد کرنا، اور نیک نتیجہ متقی لوگوں کو ملتا ہے۔ اس آیت کے مطابق متقی کا نقشہ یہ ہے کہ وہ تکبر بھی نہیں کرتے اور نہ کوئی دوسرا ایسا گناہ کرتے ہیں جن سے معاشرے میں بدامنی اور فساد کا اندیشہ ہو۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 33 ہے، اور جو لوگ سچی بات لے کر آئے اور اس کو سچ جانا تو یہ لوگ متقی ہیں۔ یہاں متقی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ صادق ہے اور مصدق بھی ہے، یعنی خود بھی سچا ہے اور سچ کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ قرآن حکیم میں متقی کی یہ خصوصیات، عادات اور اطوار کی تفصیل پڑھ کر میرے دل سے ان نام نہاد متقیوں کا خوف اٹھ گیا جو اپنے زہد اور پرہیزگاری کی ڈانگ اٹھائے منڈلاتے نظر آتے ہیں اور بڑے خشونت سے اللہ تعالیٰ کی کمزور مخلوق پر لان تان کے کوڑے برساتے ہیں۔ یہ حضرات قابل رحم ہیں۔ دراصل متقی تو صاحب جمال لوگ ہیں، نیک چلن، پاک باز، ایماندار، سخی، عادل، صادق، اور جو اپنے غیظ و غضب اور دوسری نفسانی خواہشات کو ضبط میں رکھتے ہیں، تکبر سے پاک، فساد اور عیب جوئی سے بے نیاز۔ ان کا ظاہری لباس بھی خوبصورت اور دیدہ زیب ہے، ان کا باطنی لباس اس سے زیادہ باعث زینت ہوتا ہے۔ ان کا ظاہر پکار پکار کر ان کے متقی ہونے کا اعلان نہیں کرتا، اور اگر ان کے باطن میں یہ خیال سما جائے کہ وہ صاحب تقوی ہیں تو ان کے تقوی کا لباس تار تار ہو کر انہیں تکبر میں چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ایک دو دھاری تلوار ہے، اس کی زد سے زندہ سلامت بچ کر وہی خوش نصیب نکلے ہیں جن کا تقوی صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہے۔ حد سے زیادہ تجاوز کرنا کسی چیز میں بھی پسندیدہ نہیں، حتیٰ کہ تقوی میں بھی نہیں۔ جیسے کوئی شخص گیہوں کا ایک گرا ہوا دانہ اٹھا کر دکھاتا پھرے کہ اس کا مالک کون ہے، ایسا انسان در حقیقت اپنے تقوی اور دینداری کا نمائشی اعلان کرتا ہے۔ تقوی کے علاوہ توکل کا مطلب بھی میرے ذہن میں بہت الجھا ہوا تھا۔ رفتہ رفتہ قرآن کی آیات نے اس سلسلے میں میری رہنمائی فرمائی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160، اگر حق تعالیٰ تمہارا ساتھ دیں تب تو تم سے کوئی جیت نہیں سکتا، اور اگر تمہارا ساتھ نہ دیں تو اس کے بعد کون ہے جو تمہارا ساتھ دے؟ اور ایمان والوں کو صرف اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھنا چاہیے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 اور 3، بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان کو تازہ کر دیتی ہیں۔ اور جو لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 51، آپ فرما دیجئے کہ ہم پر کوئی حادثہ نہیں پڑ سکتا مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر فرمایا ہے۔ وہ ہمارا مالک ہے، اور ہم سب مسلمانوں کو تو اپنے سب کام اللہ کے سپرد رکھنے چاہیے۔
سورہ یونس کی آیت نمبر 85۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ پر ہی توکل کیا، اے ہمارے پروردگار ہم کو ان ظالموں کا تختہ مشق نہ بنا اور ہم کو اپنی رحمت کا صدقہ ان کافر لوگوں سے نجات دے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 6۔ اور کوئی جاندار روئے زمین پر چلنے والا ایسا نہیں کہ اس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو، اور وہ ہر ایک کی زیادہ رہنے کی جگہ کو اور چند روز رہنے کی جگہ کو سب جانتا ہے، سب چیزیں کتاب مبین میں ہیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 88۔ میں تو اصلاح چاہتا ہوں جہاں تک میرے امکان میں ہے، اور مجھ کو جو کچھ توفیق ہو جاتی ہے صرف اللہ کی مدد سے ہے، اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 58۔ اور اس حی لا یموت پر توکل رکھیے اور اس کی تسبیح و تمہید میں لگے رہیے، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 48۔ اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ کیجیے، اور ان کی طرف سے جو ایذا پہنچے اس کا خیال نہ کیجیے، اللہ پہ بھروسہ کیجیے، اللہ کافی کارساز ہے۔ ان آیات پر غور کرنے کے بعد توکل کی دو قسمیں سمجھ میں آتی ہیں، اول علماً، دوم عملاً۔ علم کے لحاظ سے یہ کہ ہر امر میں حقیقی متصرف اور حقیقی مختار کل اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھے اور اپنے آپ کو ہر امر میں اللہ کا محتاج خیال کرے۔ اور عملی طور پر توکل کا مطلب یہ ہے کہ دین کے اسباب سے کوئی دینی نفع حاصل ہو ان کا ترک کرنا مناسب نہیں۔ دنیاوی اسباب دو قسم کے ہیں، حلال یا حرام۔ اگر حرام ہو تو اس کا ترک کرنا ضروری ہے، اور اگر وہ اسباب حلال ہوں تو اس کی تین قسمیں ہیں، یقینی، ظنی اور وہمی۔ نمبر 1، اسباب وہمیہ یعنی حب جاہ۔ یہ وہ ہے جس کو اہل حرص و طمع اختیار کرتے ہیں، اس کا ترک کرنا بہت ضروری ہے۔ دنیاوی اسباب میں حلال کی دوسری قسم ہے اسباب یقینیہ، جن کے بارے میں ہے کہ ان پہ نفع ضرور ہوتا ہے، جیسے کھانا کھانے سے آسودگی اور پانی پینے سے پیاس کم ہوتی ہے۔ ان اسباب یقینیہ کو ترک کرنا جائز نہیں، اور نہ ہی اسے ترک کرنا توکل کہلائے گا۔ پھر حلال اسباب میں تیسری قسم اسباب ظنیہ ہے، جن پر کبھی نفع ہوتا ہے کبھی نہیں، جیسے علاج کے بعد کبھی صحت ملتی ہے کبھی نہیں، محنت یا کوشش کرنے کے بعد کبھی رزق ملتا ہے کبھی نہیں۔ ان اسباب کا ترک کرنا دراصل وہ ہے جسے طریقت میں توکل کہا جاتا ہے۔ یہی دراصل توکل ہے کہ انسان محنت کرے اور نتیجے کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے۔ اس حکم کی تفصیل یہ ہے کہ ضعیف النفس کے لیے جائز نہیں، البتہ قوی النفس کے لیے جائز ہے، اور خاص طور پر وہ شخص جو قوی النفس بھی ہو، یعنی اس کو اپنے نفس پر قابو ہو اور وہ راہ سلوک پہ قدم رکھنے کی خواہش بھی رکھتا ہو، تو اس کے لیے یہ توکل اختیار کرنا صرف ضروری نہیں بلکہ لازمی بھی ہے۔ توبہ کی جانب میری پہلی توجہ محض ایک اتفاقی واقعے سے ہوئی۔ ایک بار ترکی گیا تو مجھے قونیہ میں مولانا جلال الدین رومی کے مزار پر حاضر ہونے کا موقع نصیب ہوا۔ عمارت کے صدر دروازے پر جلی حروف میں یہ رباعی تحریر تھی، باز آ ہر آں کے ہستی باز آ، گر کافر و گبرد بت پرستی باز آ، این درگائے ماں درگائے نو میدی نیست، سو بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ یعنی واپس آ جا، تو جو کوئی بھی ہے واپس آ جا، اگر تو کافر، مشرک، بت پرست بھی ہے تو بھی واپس آ جا۔ ہماری یہ درگاہ نا امیدی کی درگاہ نہیں ہے، اگر تو 100 بار بھی توبہ توڑ چکا ہے پھر بھی واپس آ جا۔ اس رباعی پر نظر پڑتے ہی اس کا ایک ایک لفظ تیر کی طرح میرے سینے میں پیوست ہو گیا، اور توبہ کی عظمت اور سہولت اور آسودگی کا مفہوم بجلی کی طرح میرے رگو پے میں سرایت کر گیا۔ یوں محسوس ہوا گویا یہ رباعی میرے جیسے گناہ گاروں اور روسیاہوں کو توبہ کی طرف راغب کرنے کے لیے ایسے مقام پر آویزاں کی گئی ہے۔ اس روز سے میرے دل میں یقین ہو گیا کہ ہر مسلمان میں نور ایمان ہے، گو اس کے آثار پورے طور پر ظاہر نہ ہوں۔ جیسے کوئی حسین اپنے چہرے پر سیاہی مل لے، اس کا حسن چھپ جائے گا مگر جیسے ہی وہ صابن سے دھوئے گا تو چاند سا منہ نکل آئے گا۔ ایسے ہی بعض مسلمانوں کا نور ایمان گناہوں کی وجہ سے ڈھکا چھپا رہتا ہے، لیکن جیسے ہی توبہ کرے گا اسی وقت قلب منور ہو جائے گا۔ دوبارہ کالک لگے گی تو دوبارہ صابن سے دھو سکے گا، دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار، کیونکہ رب
تواب الرحیم ہے، اور ہمارے رب کی رحمت انسان کی بدعمالیوں سے بہت زیادہ وسیع ہے۔ اس کی مثال دھوبی کی طرح ہے۔ ہم اپنے کپڑے گناہوں سے گندے کر دیتے ہیں، توبہ کریں تو دھوبی انہیں دھو دیتا ہے، دوبارہ گندے کریں تو توبہ کی برکت سے دوبارہ دھو دیتا ہے۔ البتہ یہ خطرہ ضرور ہے کہ بار بار دھلنے سے کپڑے کی اصلی آب و تاب میں کمی آ جاتی ہے۔ کہتے ہیں گناہ کرنے سے دل پہ ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، توبہ کر لیں تو یہ دھبا مٹ جاتا ہے۔ توبہ نہ کریں اور گناہوں کے مرتکب مسلسل ہوتے رہیں تو وہ دھبا اتنا گہرا ہوتا ہے کہ انسان کا دل سیاہی کے اندھے کنویں کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، سورہ حج آیت نمبر 46، بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہو جایا کرتی، بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جایا کرتے ہیں۔ توبہ کرنے کا جو طریقہ میں نے سیکھا وہ نہایت آسان ہے۔ جب کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو جلد از جلد 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھے۔ یہ عام نماز کی طرح پڑھی جاتی ہے، اسے پڑھنے کے لیے کوئی خاص صورتیں مقرر نہیں۔ 2 رکعتوں کے بعد 70 بار یہ استغفار پڑھے، ربی انی ظلمت نفسی و علمت سوء فاغفر لی ذنوبی، اے رب میں نے اپنے ہی نفس پہ ظلم کیا اور برائی کر بیٹھا، بس میرے گناہ بخش دے۔ اس کے بعد 101 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھے۔ اس کے بعد یہ آیت 101 بار پڑھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر آپ ہماری مغفرت نہ کریں گے اور ہم پر رحم نہ کریں گے تو واقعی ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اس دعا کی برکت سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ اس کے بعد 101 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، بے شک میں قصوروار ہوں۔ اس استغفار کی برکت سے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کی گھٹن سے رہائی نصیب ہوئی۔ یہ پڑھنے کے بعد خلوص دل سے اپنے گناہ پر ندامت کا اظہار کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور آئندہ اس غلطی سے بچ کر رہنے کا عزم کرے۔ توبہ کا اصلی جوہر اس میں ہے کہ گناہ کے ماضی پر ندامت ہو، حال میں معافی کی درخواست ہو، اور مستقبل کے لیے اس گناہ سے بچ کر رہنے کا عزم کر لیا ہو۔ اگر یہ تینوں عناصر اکٹھے ہو جائیں تو توبہ کی قبولیت میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ توبہ کی قبولیت کے بارے میں قرآن حکیم میں بہت سی آیات ہیں۔ نمبر 1، سورہ بقرہ آیت نمبر 222، یقیناً اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں توبہ کرنے والوں سے اور محبت رکھتے ہیں پاک صاف رہنے والوں سے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 39، اور جو شخص توبہ کرے اپنی اس زیادتی کرنے کے بعد اور اعمال کی درستی رکھے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس پر توجہ فرمائیں گے، بے شک خدا تعالیٰ بڑی مغفرت والے ہیں، بڑی رحمت والے ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 54، تمہارے رب نے مہربانی فرمانا اپنے ذمے مقرر کر لیا ہے کہ جو شخص تم میں سے کوئی برا کام کر بیٹھے جہالت سے، پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح رکھے تو اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ بڑی مغفرت کرنے والے ہیں، بڑی رحمت والے ہیں۔ سورہ نوح کی آیات 10، 11، 12 اور 13 میں ہے، اور میں نے نوح سے کہا تم اپنے پروردگار سے گناہ بخشواؤ، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، کثرت سے تم پر بارش بھیجے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہارے لیے باغ لگا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ تم کو کیا ہوا کہ تم اللہ کی عظمت کے معتقد نہیں ہو؟ خشوع و خضوع، ذکر و فکر، توبہ، تقوی اور توکل کی توفیق سے فیضیاب ہو کر انسان میں ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ وہ انقلاب یہ ہے کہ نفس امارہ نفس لوامہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ نفس امارہ وہ ہے جو انسان کو شر پہ اکساتا ہے، نفس لوامہ وہ ہے جو شر پر اس طرح نادم ہو کہ کیوں کیا، اور خیر پر اس طرح نادم ہو کہ کیوں نہ کیا۔ ترقی کی راہ پر یہ محض پہلا اور ابتدائی قدم ہے، اصل مقصد نفس مطمئنہ کا حصول ہے۔ سورہ فجر کی آخری 3 آیات میں نفس مطمئنہ کی تعریف اس طرح سے ہے، اے اطمینان والی روح تو اپنے پروردگار کی طرف چل، اس طرح کہ تو اس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش، پھر تو میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔
نفس مطمئنہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب انسان ہر حال میں اللہ سے راضی ہو اور اللہ بندے سے راضی ہو۔ رضائے الہی کا یہ درجہ حب الہی سے استوار ہوتا ہے، اور حب الہی تک پہنچنے کا واحد ذریعہ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں ارشاد ہے، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم خدا سے محبت رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑے غفور و رحیم ہیں۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ سے محبت کرنا یا اللہ کی محبت کو حاصل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور محبت کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ سورہ قلم کی آیت نمبر 4 میں حضور کے اخلاق پر اللہ تعالیٰ کی سند موجود ہے، اور بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 199، سرسری برتاؤ کو قبول کر لیا کیجیے اور نیک کام کی تعلیم کر دیا کیجیے، اور جاہلوں سے ایک کنارے ہو جایا کیجیے۔ سورہ انبیاء آیت 107، اور ہم نے آپ کو کسی اور واسطے بھیجا نہیں مگر دنیا جہان کے لوگوں پر رحمت کرنے کے لیے۔ ان آیات میں اخلاقیات کی جو تعریف دی گئی ہے اس سے زیادہ آسان اور جامع تعلیم ناممکن ہے۔